ہے نا موجود؟ ہاں حمامۃ البشریٰ کی اردو بھی ہے. اردو کا میں دیکھتا ہوں کون سا صفحہ. ہاں اردو کا پیج نمبر بتا دو. اردو کیسا ہے کہ یہ حمامۃ البشریٰ کا 192 پیج آ کے جہاں آپ دیکھیں گے نا تو اس میں حمامۃ البشریٰ کا اپنا پیج نمبر ہوگا. یہ تو روحانی خزائن کا ہے نا 192. اس کے اندر حمامۃ البشریٰ کا اپنا پیج ہوگا. اس میں اس کے آپ کو حساب سے گوگل پہ سرچ پھر کرنی آسانی پڑے سے گی حمامۃ البشریٰ اردو، میرے خیال میں ایسا ہی ہے. حمامۃ البشریٰ یہ الاسلام پہ موجود ہے ضیاء صاحب؟ جی کیونکہ یہ اس میں نہیں ہے میرے خیال میں، وہ جو ہے نا روحانی خزائن میں اردو نہیں ہے. اس میں اردو نہیں ہے میرے خیال سے. اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے آپ کی جماعت نے. ہاں جی کیا اور ہوا وہ میں نے ویب سائٹ پہ. مجھے ایک منٹ یہ ہم دیکھنے دیں، میں ڈھونڈتا ہوں اس کو. ہاں جی مجھے تو مل گئی ہے میرے خیال میں. جی مل گئی ہے. کون سا صفحہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اس میں بھی نہیں ہے. یہ کہ روحانی خزائن کا تو ہے اس کا 192، لیکن مترجم میں ظاہر ہے وہ اکیلا حمامۃ البشریٰ ہوگی نا. نہیں یہ میرے تو اس پاس نہیں ہے ابھی نہیں ہے. یہ بھی عربی ہے. اس کا اب ڈھونڈنا پڑے گا کون سا بنتا ہے پیج 192. اس کا ہے جی حمامۃ البشریٰ کا 14 بن رہا ہے یہاں پیج نمبر 14 حمامۃ البشریٰ کا. تو آپ 14 نہیں 15 14 ختم ہو رہا ہے، 15 سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں نہیں 14 کے اینڈ میں 50 کے شروع، 50 سے پہلے. یہ حمامۃ البشریٰ مترجم میں آپ 14 نمبر اس کا پیج نکالیں اگر مترجم ہے آپ کے پاس. میں دیکھتا ہوں جی. 14 نمبر پیج اور 13 نمبر جو ہے وہاں پہ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث سے شروع ہو رہا ہے. ایک منٹ جی. 13 نمبر شروع ہو رہا ہے جی. اوپر ٹائٹل بسم اللہ سے نیچے یا حیّ یا قیوم. ایک منٹ. تیرہ میری طرف شروع ہو رہا ہے ولا ینظرون الیہ بنی عطل استفادہ. یہ آپ کے پاس ترجمے والا ہے حمامۃ البشریٰ؟ ہاں ایک سائڈ پہ عربی لکھی ہو، ایک سائڈ پہ ترجمہ ہے. ہاں اس کو آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں، اس کی سائڈوں پہ جو ہے نا وہ پیج کا نمبر لکھا ہوا ہوگا سائڈز پہ. اچھا صحیح ہے، سائڈ والا پیج کہہ رہے ہیں آپ. ہاں حمزی بھائی یہ کون سی ہے حمامۃ البشریٰ؟ آپ کے پاس اردو ہے؟ ہاں جی میں وہ انٹرنیٹ پہ میں نے نکال لی ہے. ایک منٹ، میں بھی یہ حمامۃ البشریٰ میں نے 7ویں جلد نکال لی ہے اور الاسلام پہ اردو میں ہی موجود ہے. ایک منٹ، نہیں اس پہ نہیں ہے میرے پاس. یہ بقیہ حاشیہ وزام القوم ادھر سے کہہ رہے ہیں آپ؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ یا حاشیہ یہ بقیہ حاشیہ ہے اردو میں جی. لکھا اور لوگ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں نکلے گا، ہر ایک بستی میں داخل ہوگا اور سب بلاد پر غالب ہو جائے گا اور سوائے مکہ مدینہ کے سب زمین لے لے گا. لیکن وہ حدیثیں ان قصوں کی تکذیب کرتی ہیں. پہلے تو تدبر و انصاف سے مسلم کی حدیث پر نظر کر چاہو جو جابر سے مروی ہے. کون سا پیج ہے؟ سوری یہ آپ 14 کا سٹارٹ ہو رہا ہوگا جہاں پہ اس کے اینڈ میں ہوگا. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں میں؟ ہاں یہ میرے خیال آپ 14 کے سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں. اسی کے اینڈ پہ جائیں تو یہ مل جائے گا جس پیج پہ، یہ سیم پیج پہ ہے. میں پڑھ دوں؟ یہ پڑھ دیں پلیز. ٹھیک ہے جی. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں نکلے گا اور ہر بستی میں داخل ہوگا
اور سب بلاد پر غالب ہو جائے گا اور سوائے مکہ مدینہ کے اور سب زمین لے لے گا۔ لیکن اور حدیثیں ان قصوں کی تکذیب کرتی ہیں۔ پہلے تو تدبر و انصاف سے مسلم کی حدیث پر نظر کر جو جابر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے وفات سے 1 مہینہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم مجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں صدی گزرنے تک ان میں سے ایک بھی جی بھر ہرگز زندہ نہ رہے گا۔ یہ صحیح پڑھ رہا ہوں جی ضیاء صاحب؟ اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ صدی گزرنے تک موجود ان لوگوں سے روئے زمین پر کوئی بھی نہ ہوگا، اور بخاری نے بھی اپنی صحیح میں ایسا ہی ذکر کیا ہے، اور چونکہ مضمون واحد ہے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے صحیح نہیں لگ رہا، آپ بتائیں کہ یہ وہی چیز ہے جو آپ نے کہی ہے؟ ضیاء رسول صاحب یہ آپ نے کہا ہے کہ 192 پیج 192 پہ مجھے تو نظر آ رہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے ضیاء صاحب جی 192 آپ کے پاس عربی والا ہے، روحانی خزان کا آپ نے اوپن کیا؟ رفیع صاحب کے پاس جی عربی والا ہے۔ عربی والا اچھا، یہ اس کے حاشیے میں ہے، یہ 192 کا نیچے حاشیہ ہے، بقیت الحاشیہ جہاں لکھا ہوا عن ابن مسعود لا اچھا یاتی ٹھیک ہے میتا سنتن، یہاں سے ٹھیک ہے، 1 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، 1 منٹ۔ تو یہ جو صفحات ادھر سائڈ پہ لکھے ہوئے یہ اصل کے صفحات ہی لکھے ہوئے ہیں نا؟ پھر ہاں یہ اصل کے ہیں، یعنی حمامۃ البشریٰ جو الگ سے کتاب تھی نا اس پھر کے ہمیں پیجز رائٹ سائڈ 192 پہ پہ لکھے جانا پڑے گا میرے خیال میں۔ ہوئے جی پھر اس میں بھی ہمیں سائڈ پہ جو صفحات ہیں نا، نہیں سائڈ والے 15 نمبر 14-15 نمبر ہے 192 روحانی خزائن کا، جب آپ کے پاس ترجمے والی ہے تو اس اچھا کے اچھا پیج نمبر 15 پہ جانا پڑے گا۔ پیج نمبر 15 پہ ابھی تو جو وہ آپ جو پڑھ رہے تھے آپ سیم پیج سٹارٹ سے پڑھ رہے تھے حمزی صاحب، اسی اچھا پیج کے اینڈ میں پہ ہے، آپ سے یعنی سیم پیج ہی آپ پڑھ رہے تھے۔ وہی تو پوچھ رہا تھا میں آپ سے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک پڑھ رہے تھے آپ، میں نے دیکھ لیا اب۔ ایک دو جو پیرے تھلے چلے جاؤ 15 پیج ہے، ایک دو پیرے تھلے چلے جاؤ۔ جو 15 پیج ہے اس کی ہیڈنگ ہے وہ خط جو مکہ سے آیا۔ حمامۃ البشریٰ کا پیج نمبر 15 اردو ترجمے والا جو ہے اس کا پیج نمبر 15 میں تو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ ایم سی صاحب آپ کو بھی یہی نظر آ رہی ہے؟ 1 منٹ ہے، میں وہ بھائی جان آگے اردو ترجمے والے میں آپ نے فکر نہ کریں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں، بس وہ جناب میں آگے اردو چلا۔ ترجمے کا پیج نمبر 15 آپ نے نہیں جانا، اس کے سائیڈز پہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان پہ جانا ہے، آپ نے ان کے 15 نمبر پہ جانا ہے۔ ہاں نہیں میں سمجھ گیا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اللہ دے بندے مرزا صاحب دی کتاباں سانو سمجھانا پیندا کنج کڈنا والا۔ نہیں وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو سائڈ پہ صفحات ہیں وہ اصل کتاب کے وہی صفحات والا ہیں نا، وہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، جی لیکن یہ کم ہوتا ہے ایسا نا کہ اس طرح سے ہو، ذہن میں نکل جاتی ہیں باتیں۔ یہ بات آپ نے صحیح کر دی کہ ہم ہیں اللہ کے بندے۔ اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی۔ ضیاء رسول صاحب جنی دیر سارٹ آؤٹ کر دینا وہ ایک جڑا سی نا عقیدت مند سی داتا صاحب دے دربار تے گیا نا تے کہندا داتا مینوں تیرے کو 100 روپیہ لے کے جانا ہے، داتا تیرے کو 100 روپیہ لے کے جانا ہے، تے نال کوئی وابڑا کھڑا سی، وہ کہندا شرک کر رہا ہے تو کیوں کوئی مانگ رہا ہے؟ انہیں کہنا دادا من نہیں پتا میں تیرے کو لے کے جانا 100 روپیہ۔ وہ جڑا ہے سی بھابی نال کھڑا انہیں جیب چ کڈیا 100 روپیہ، انہوں کہتا ہے تو 100 روپیہ لے لے، مڑ کے کسی قبر کو مردے کو نہیں منگی دا، یہ شرک ہوندا۔ انہیں لیا کہنا واہ داتا واہ، دیوایا بھی آئی تو وہ بھی وابڑے کو لو، رائٹ۔ یہی گل کہ حوالے لب رہے وہ بھی سنی کو لب رہے ہیں اسی۔
اچھا جی، میں واپس اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ ہم ہوئے تھے. اچھا جی، ابن اور میں آگے سے ہی پڑھوں گا. مربی صاحب موجود ہیں؟ اچھا مربی صاحب بھی چلے گئے ہیں. یہ پیج نمبر 14 سے پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی، میں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک پڑھ رہا تھا میں. جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے یار پڑھیں. ویسے اینا ڈیلے نہیں سی ہونا چاہیے سوال دے وچ نا، مطلب اگے ٹھیک ہے. نہیں ایم جی صاحب کو 1 گھنٹہ دی کلاس اتنے رکھ لیا کرو، ادھے گھنٹے دی مینوں بلا لیا کرو تو میں تھوڑا جہا مربی زبان نو سمجھا دیا کراں، حوالے وغیرہ نکالن دا طریقہ. یا کل بھی این جی او ایسی کافی ٹائم لاتا سی انہوں نے. نہیں، اب دیکھیں آپ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک گزارش کی تھی کہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں. نہیں اب وہ دیکھو جی، ایک مسئلہ یہ ہے، زیار میں آپ کو صاحب بتا آندے دوں. نے کولو وضاحت دے وچ تے کوئی نہیں ایم جی صاحب کوئی مسئلہ ہوندا. چلیں کوئی نہیں، میں زیار آپ کو صرف صاحب اتنا آندے بتا رہا تے ہوں. نا کولو قصیدہ غوثیہ جڑا نا سکان لوبو قاصۃ المثالی تو شروع کر کے وہ سارا بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹائم نکالیں گے. تو میں جی میرے پاس ابھی جگہ نہیں ہے، میں نے صرف مربی صاحب کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. آپ کال ابھی نہ ڈالیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ مربی صاحب دیکھنے گئے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ ٹیکس ہیوی نہیں ہے. وہ بیچارے اینالاگ چیزیں استعمال کرنے والے بندے ہیں، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. کال کس نے کال ڈال دی آپ کو؟ تو وہ ایک اپنے کوئی ابو بکر میر صاحب ہے نا، انہوں نے کال ڈالی ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں لے لیں گے، کال لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سوال کے بعد دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مربی صاحب ہاں مل جی، گیا آپ کو؟ میں مل گیا. بات اچھا، یہ وہ کہہ ہے، رہے ہیں کہ اردو بھی ٹھیک ہے، جو میں پڑھ رہا تھا وہ بھی ٹھیک تھی. سنیں جواب سنیں انہیں پوچھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ وَعَنْ ابن مسعود، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت پر بھی ہے، لا یاتی میات سنتن، کہ 100 سال نہیں گزریں گے، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ، کہ آج کے دن 100 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا. اور حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ مسلم نے بھی روایت کی ہے، وَهَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِ وَالْمَضْمُونِ، اور بخاری نے بھی یہ بیان کی ہے. اب حضور آگے کیا فرما رہے ہیں، فَوَجَبَ مِنْ هَذَا، اس سے یہ واجب ہو گیا، عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر ایک مومن پر، أَن يُؤْمِنَ يَمُوتُ الدَّجَّالَ بَعْدَ الْمِئَةِ من زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَّا كَيْفَ يُمْكِنُ التَّخَلُّفُ فِيمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحی من اللہ تعالی مؤکد بقسمہ. یہ جو قسم ہے، یہ جو حضور نے قسم اٹھائی ہے کہ واللت، میں خدا کی قسم یہ کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے، حضور نے اس ذات کی قسم کھا کر یہ کہا کہ دنیا میں کوئی ضرور آج سے 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. تو اس میں 2 قیامتیں ہوتی ہیں. ایک تو قیامت وہ ہوتی، ایک وہ قیامت، ایک میں کیوں جی کون بول رہا ہے؟ مائک میوٹ رکھیں جی سب، باقی سب. گیری بھائی آپ کا مائک کھلا ہے، میوٹ کر لیں. تو حضور یہاں پہ قیامت کرنی کا، نسل کی قیامت کا یہاں قسم سے مراد لے رہے ہیں، وہاں اس قسم کا مراد نہیں لے رہے. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کیسے قرآن کے خلاف قسم کھا سکتے ہیں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور پھر خدا تعالیٰ کا رسول وہ قسم کھا رہا ہے کہ واللتی نفسی بیدی، کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ وہ جو عیسیٰ ہے، وہ جو آپ نے پڑھی وہ حدیث ساری، تو وہ یہاں پہ وہ قسم ہے جو حضور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ما من منفوسۃ والی قسم ہے. اس پر کیسے قسم ظاہر ہو گئی؟ اور یہاں پہ حضور رکھ رہے ہیں والقسم،
یہ جو قسم حضور نے کھائی ہے اس خاص قسم یدلو اس پر دلالت کرتی ہے ان الخبرہ کہ یہ جو خبر حضور دے رہے ہیں کہ آج سے 100 سال تک کوئی نہیں رہے گا، محمول علی الظاہر، یہ ظاہر پر معمول ہے، لا تعویل فیہ، لا تعویل فیہ ولا استثناء، اس قسم میں نہ کوئی تعویل ہے اور نہ استثناء ہو سکتا ہے۔ وہ قسم والی اس پہ تو حضور جا ہی نہیں رہے، وہ اور مضمون ہے، یہ اور مضمون ہے۔ جو قسم حضور کھا رہے ہیں اصل اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہاں سے جا کے کوئی روایت نکالی اور اس پر اس قسم کو ظاہر کر رہے۔ تو دیکھیں نا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ حضور جس قسم کا ذکر کر رہے ہیں اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ حضور کس قسم کا ذکر کر رہے ہیں، اور کسی اور حدیث میں جا کر جو قسم حضور نے کھائی ہے، حضور قرآن کے خلاف کیسے قسم کھا سکتے ہیں؟ یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں قرآن شریف میں 30 آیات سے یہ ثابت ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس کو ہم وفات دے دیں، ہلاک کر دیں، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہ قسم وہ قسم ہے، نفس منفوسۃ والی قسم ہے جو یہاں پہ حضور بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے غلط سمجھا ہے، اس قسم سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جواب اس کا۔ جی جزاک اللہ جی۔ جی ضیاء صاحب آپ نے سن لیا، جواب سن لیا جی؟ جی امجد صاحب میں نے سن لیا۔ ایک تو انتہائی معذرت کے ساتھ انہوں نے مرزا صاحب کے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ درست نہیں کیا ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ ان سے جو ہے وہ اختلاف کروں گا کہ مرزا صاحب نے جو بات وہاں پہ کی ہے، ایک بات یا تو آپ جان بوجھ کے چھوڑ گئے ہیں یا پھر آپ کی نظر سے نہیں گزری وہ، کہ جہاں پہ مرزا صاحب فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَمْكُنُ تَخَلُّفُ فِيمَا، کہ کیسے ممکن ہے کہ خلاف کیا جائے اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، یوحی من اللہ تعالی مؤکدا بقسمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہو اور مؤکد قسم کے ساتھ ہو۔ یہاں پہ مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ایک فرمان کے لیے میری یہ بات ہے، بلکہ وہ یہاں پہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو اس فرمان کا خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہو اور مؤکد بحلف ہو۔ اس کے آگے یہ بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر ظاہر پر محمول ہے۔ اب مربی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو حدیث شریف ہے، اس کے لیے تو یہ اصول ہے کہ قسم سے کھائی جائے تو اس پہ طویل نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری جو میں نے پیش کی ہے اس سے کہتے ہیں اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، وہاں آپ نے طویل کرنی ہے، وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے قسم ہی کھا کر بات بیان کی ہے نا، تو جو اصول یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ ہوگا۔ اگلی بات آپ نے پچھلی ٹرن میں بھی اور اس ٹرن میں بھی آپ نے یہ فرمایا تھا، کوشش کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیات سے اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہوتی ہے، تو دیکھیں وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مرزا صاحب بھی تو اسی قرآن پاک سے حیات عیسیٰ ثابت کرتے تھے، اسی سے ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ غلط بات کو آپ نہ کریں، جو جس سوال پہ آپ نے کیا ہے اس پہ رہیں۔ میں پہلے یہ بتا رہا ہوں والقسم، الف لام جب کسی قسم پہ آئے تو وہ خاص چیز ہو جاتی ہے۔ یہ میرے پاس قلم پڑا ہے، اس کو میں کہوں گا القلم تو یہ میرا قلم ہو جائے گا، الکتاب کہوں گا تو قرآن ہو جائے گی، صرف کتاب کہوں گا تو میرے پاس یہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس سامنے۔ تو آپ کو اتنا فہم ہونا چاہیے والقسم حضور کہہ رہے ہیں، اور الف لام سے مراد یہ قسم ہے جس کا حضور یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، حضور ہر قسم کا تو کہہ ہی نہیں رہے کہ جو حضور نے قسم کھائی ہے اس پہ یہ لاگو ہوتی ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، پھر سنیں، حضور یہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحی من اللہ تعالی مؤکدہ بقسم ہی، آگے سوالیہ نشان ڈال کے حضور کہتے ہیں والقسم، یہ قسم جو یہ حدیث میں آئی ہے یہ مراد ہے، والقسم یدلو،
اس بات پر دلالت کرتی ہے ان الخبرہ کہ یہ خبر محمول ہے علی الظاہر، ظاہر پہ کیا محمول ہے کہ آج سے 100 سال تک دنیا میں ہم میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا؟ لا تعویل فیہ، یہ جو حضور قسم کھا رہے ہیں واللتی نفسی، یہ منفوسۃ والی قسم جو ہے اس میں فرمایا اس میں کوئی تعویل نہیں ہے، ولا استثناء، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور والقسم سے مراد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آگے حضور فرما رہے ہیں وَإِلَّا فَأَيَّ فَائِدَةٍ كَانَتْ فِي ذِكْرِ الْقَسَمِ، پھر الف لام لگا دیا. اور الف لام جب قسم پہ لگائیں تو وہ مخصوص قسم ہے، ہر قسم اس سے مراد ہی نہیں ہے. اب آپ اس کا جو مرضی ترجمہ کرتے رہیں، آپ کو حق اختیار ہے، جو مرضی اس کو الٹ بلٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے. جی محترم، مجھے آخری بات بتا دیں، پھر بات ساری واضح ہو گئی ہے. آخری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے جس قسم کے بارے میں فرما رہے ہیں مرزا صاحب، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ وہ 100 سال کے عرصے تک جو روئے زمین پر ہیں تو وہ سارے فوت ہو جائیں گے، یہ والی جو، اس میں صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو حدیث شریف ہے اس میں طویل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں آج سے 100 سال تک یہ زندہ نہیں رہیں گے. اس کو کہتے ہیں قیامت کرنی، کہ قیامت سے پہلے یہ 100 سال والے، یعنی آج سے فرض کرے، میں کہتا ہوں اس وقت جو حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آج سے 100 سال بعد ہماری 2 نسلیں کہہ لیں، 3 نسلیں کہہ لیں، 4 نسلیں کہہ لیں، جتنی بھی نسلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس کو ظاہر پر معمول کریں گے، اس کو روحانیت پر معمول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اس میں طویل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی کیا وجہ؟ ہاں، تعویل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ظاہری واقعہ، اس کو تعویل ہو نہیں سکتی، اس پر تعویل ہو ہی نہیں سکتی. تعویل دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک اس آیت میں جو کہہ رہے ہیں آپ، کیا خدا کا رسول قرآن کے خلاف غلط قسم اٹھا سکتا ہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا دیکھیں، وہ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ. وہ آپ کا فہم ہے. چلیں آپ اپنا فہم، میری بات سنیں، میری جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے. میں اس بات کو بیس بنا کے آپ کے فہم کو غلط قرار دے رہا ہوں کہ آپ کا وفات عیسیٰ والا فہم غلط ہے. چلیں اللہ کے رسول غلط نہیں کہتے. ٹھیک ہے، آپ اپنا فہم اپنے پاس رکھیں، ہمارا فہم ہمارے پاس رہے. ہم خدا کے فضل سے اپنے فہم میں سچے ہیں، قرآن سچے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ قسم جو ہے بس اسی ایک حدیث پہ لاگو ہوتی ہے، باقی کہیں بھی نبی پاک قسم کھا کر بات بیان کریں تو وہاں اس قسم کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں طویل شویل کر سکتے ہیں، صرف اس ایک حدیث میں نہیں کر سکتے. آپ کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب کوئی خاص قلم الف لام لگ جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو ابھی کا قاعدے کا نہیں پتہ چلا؟ دیکھیں محترم ربی صاحب، یہ مجھے بھی پتہ، اس سے خاص قسم مراد ہے، خاص کتاب نہیں، خاص قسم. اور خاص قسم اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، بالکل غلط کتاب نہیں ہے. ال کتاب ہوگا تو خاص کتاب ہوگی، ال قسم ہوگا تو خاص قسم ہوگی. یار صاحب آپ کی آواز سلو آ رہی تھی، میں نے سنا نہیں، سوری. حمزہ صاحب اس کو مائک بند کریں ان کا. ہم نے 3-4 بار آپ کو موقع دے دیا، تو اب اس کو جی چلیں ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دیکھیں مجھے آپ جب آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی نا، جو رسول پاک کی حدیث تھی، جس میں انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کہا تھا، مجھے تو اسی وقت بات کا سمجھ آ گیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ تم میں نازل ہوں گے. اگر تعویل نہیں کرنی تو پھر وہ اصحاب کے اندر ہی نازل ہونا تھا، انہوں نے وہ نہیں ہوئے تو اب تو وہ نازل ہو ہی نہیں سکتے پھر. جی شکریہ امجد صاحب، آپ نے یہ کویسچن کیا، یہ اور بھی کافی سارے ساتھی کویسچن کرتے ہیں، تو اس کا جواب سن لیں کہ قسم والی بات کی طویل نہیں ہوتی. یہ اصول مرزا صاحب کا ہے، ہمارا نہیں ہے.
हाँ तो फिर वो तो ये उनका इसके बाकी पाबंद असूल आप हैं, हम नहीं है। मेरी बात हमारा सुन। तवील करने ना करने का असूल कसम नहीं है। हमजी साहब मेरा ख्याल है इस बहस हाँ को बस वाइंड वो अप खत्म हो गई करें। बात, मैंने क्योंकि हाँ, मुझे ये तो कसम का जो असूल है ये मिर्जा साहब का है, तो ठीक है। आप पाबंद हैं, हम नहीं, क्योंकि हमारा उनके ये असूल भाई नहीं है। बात सुने, उनके मेरी बाकी के असूल भी फिर मानने पड़ेंगे ना, वो भी तो आप माने ना, जो मुरब्बी साहब ने अब देखिए, समझाया मिर्जा कि वो साहब के असूल आप मानेंगे एमजी साहब, हमारे लिए नहीं है हुज्जत, वो आपके लिए हुज्जत है। चले ठीक है, अब आपको हमने उनका जवाब दे दिया है, अब इसको मेरा ख्याल है जी शुक्रिया। बंद कर देते हैं, क्योंकि ठीक है इसके एमजी बाद साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। फायदा नहीं है ना बहस का, समझने हमजी वाले साहब के लिए समझ मैं सकते हैं। मैं जी अब मैं नेक्स्ट मैं ऑर्डर समझने वाले लूंगा, के लिए आप अब जरा शुक्रिया। सोफे पे बैठे, चाय शाय पिए, तशरीफ रखें नीचे, फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको लेंगे, ठीक है। ठीक मैं है, शुक्रिया शुक्रिया जी। हमजी चलें। साहब मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ, दोबारा मैं अपने दोस्तों को भी समझा देता हूँ। हाँ लेकिन यहाँ रवि साहब मेरी एक बात सुन लें, ये अब आप ज़िया रसूल साहब से नहीं बात करें, आप ये हमसे बात करें, ठीक है? बिल्कुल, मैं अपने भाइयों को ये बताने के लिए बात कर रहा हूँ, ज़िया रसूल साहब मेरे मुखातिब नहीं हैं, उनको मैंने समझा दी बात। यहाँ पे जो हुजूर कसम खा रहे हैं पीछे 3 लाइनें पहले, कॉमन सेंस की बात है कि उसी कसम की बात हो रही है। मुझे ये बताएं कि इसमें हुजूर ने कोई कहा है कि वो जो कसम है उस पर मैं ये कसम खा रहा हूँ? लगा दी है। और आगे हुजूर क्या कह रहे हैं? फतदब्बर, इस पर गौर कर, कल मुत्तकीना, मुत्तकियों की तरह, अल मुहक्किकीना, मुहक्किकीन की तरह, व इम्मा तत्बीको हाजल हदीसैन फला युमकिनु इल्ला बाद तावील हदीसिल दज्जाल व जाल मिन क़ब्ल इस्तिआरात फनकूलो इन हदीस खुरूज दज्जाल यदुल्लु अला खुरूज ताइफतुल कज़ाबीन। और सारी हुजूर इस पे वजाहत कर रहे हैं। जी खुश आमदीद, आपका कोई सवाल है भाई? जी बिल्कुल सवाल है, लेकिन सवाल से पहले एक छोटी सी बात करने की इजाजत मिल जाएगी? देखें, वो कोई किसी के बारे में बात मैं इधर नहीं पसंद करता, सवाल ही करें तो मेहरबानी है। तो फिर एमडी साहब, जब आपके सामने कोई वापड़ा, कोई बरेलवी बोलता है, तब आप कैसे बर्दाश्त कर जाते हैं? उसकी मुझे समझ नहीं लगती, तब क्या होता है? ओ बात ये है कि उन्होंने क्या ज़िया साहब ने भी कोई बात की थी ना, तो ज़िया साहब ने अगर मिर्ज़ाई बोला हो तो हम समझते हैं, और वैसे भी एमजी भाई देखें, इतनी कोई गुस्से की बात नहीं है। मुंशी चले एक कासिम काम साहब करें, मेरी बात सुने, ये मैं आपका मसला हल करता हूँ। एक काम करेंगे, जब ताहिर अमजद साहब मौजूद होंगे ना तो फिर ये बात कर लेंगे। नहीं, ताहिर अमजद साहब प्लस मीर सलीम साहब दोनों। यहाँ पे मीर सलीम साहब नहीं है, अगर आपका सवाल है तो वो बताएं, इस नहीं तरफ ना बिल्कुल जाए। अमदी भाई, हमारा सवाल है, लेकिन देखें आपकी ब्रॉड पर आते हैं ना, तो हमारी ये उम्मीद होती है कि हमें यहाँ पे इंसाफ से और बराबरी की सतह पर बात करने का मौका मेरी मिले। बात सुने, उनको ज़िया साहब से आप पूछ लें, उन्होंने कहा मुझे 10 सेकंड चाहिए, उनको मैंने कहा आप तसल्ली से सवाल करें,
انہوں نے 1 منٹ 40 سیکنڈ لیے سوال کرنے میں، میں نے ان کو 1 منٹ دیا تھا، انہوں نے 40 سیکنڈ اوپر لیا، میں نے ان کو روکا نہیں، جب انہوں نے کہا میں نے کر لیا، پھر ان کو میں نے انہوں نے خود میوٹ کیا، میوٹ بھی نہیں کیا۔ اور وہ طاہر امجد صاحب معذرت کر رہے ہیں، نیچے کہتے ہیں میں نے لائٹ موڈ میں بات کی، میری معذرت قبول کریں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا شعر اتنا ہی پڑھیے گا کہ پھر آگے پھر انشاءاللہ اچھا حمزی بھائی، اگر میں اچھا شعر نہ پڑھوں تو آپ مجھے نیچے اتارتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، واجب واجب۔ شعر ہے منشی قاسم صاحب کا، ہدیہ قاسم میں، کیا ہے راز تشت از بام جس نے عیسویت کی، کیا ہے راز تشت از بام جس نے عیسویت کی، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، یہی ہے پکے مرزائی۔ تو اس میں کوئی آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے اگر ہم ایسے کہتے ہیں تو۔ یہ منشی قاسم صاحب نے لکھا، جو مرزا صاحب کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی تھی۔ اچھا آپ سوال کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اب پھر اس کا مطلب آپ نے ان کی معذرت قبول نہیں کی، آپ کے اندر وہ ایک جو ہے نا خلش۔ جی بھائی میں نے منشی صاحب کا شعر بیان کیا، آپ کو اس پہ برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت تو پھر آپ نے وہ بدلہ اتار لیا، اب تو معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بھائی میں نے، چلیں ٹھیک ہے، معذرت ہے میری طرف سے اگر آپ کو برا لگا ہے۔ چلے سوال کریں یار۔ ایک بار پھر دیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ایک بار پھر یہی شعر پڑھیں شاباش۔ ٹھیک ہو، اگر آپ کو یہ خوشی ہوتی ہے، اب آپ غصہ کر گئے۔ نہیں میں تو دیکھیں، میں تو آپ کو ہمارے سہولت دے رہا ہوں صحابی کی جو آپ کسی کی بھی اگر کسی کے کوئی شعر ہے نا اچھا آپ پڑھیں، ہمیں خوشی محسوس ہے، ہم فخر سے خود کو وہ بولیں بھائی گے۔ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا میں آپ کو وہ سہولت دوں گا جو آپ نے زندگی میں نہیں حاصل کی ہو۔ مدار ایمان تو وہ ہوگا نا ناصر بھائی جو عام فہم ہوگا، مجھے تو الہام نہیں آیا تو میرا کیا قصور ہے؟ مطلب میں شرک عظیم میں مبتلا رہوں، مرزا صاحب نے جو وہ کہا ہے کہ وہ شرک عظیم میں مبتلا رہے گا، تو کیا میں ساری زندگی سارے جو 200 مطلب کے قریب لوگ ہیں یہ سارے شرک عظیم میں مبتلا ہے، جب تک انہیں الہام نہیں آئے گا تو یہ تو پھر کام خراب ہے، کو مدار ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو کیا آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اتنا بے انصاف ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ وہ ایک ایسی چیز جو مدار ایمان ہو اس کو ہم سے تو مخفی رکھے اور مرزا صاحب کو الہامن سمجھا دے؟ جی شکریہ، جواب دے۔ اس کا جواب کل میں نے بھی بڑا تفصیل سے دے دیا تھا، پھر میر سلیم صاحب میں بھی تفصیل سے دے دیا تھا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کل انف ہو گیا تھا، یہ وہی سوال پھر آج انہوں نے کر دی، اس لیے ضرورت نہیں اس کی، کیری آن آگے کل جواب تھا وہی آج جواب ہے۔ تو اگر اور کوئی بات آپ سوال کرنا دیکھیں بلال صاحب میری بات سنیں، اور کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں، اس سوال کا آپ کو جواب دیا جا چکا ہے۔ جی حمزی بھائی میرا خیال ہے کہ کل جہاں پہ آخری بات ہوئی تھی میں نے وہاں سے شروع کیا، میں نے پچھلی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں رہی تھی، اس کے بعد میر سلیم صاحب نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا تھا، اس کی کوئی کمی نہیں رہی۔ میں نے قرآن سے دیا، میں نے حدیث سے دیا، رسول اللہ سے دیا، صحابہ سے دیا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ایک بات سمجھ نہ آئے تو میرا فرض نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ضرور سمجھانا ہے یا آپ کے دماغ میں وہ ضرور ڈالنا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، ورنہ میں 10 دفعہ بیان کروں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل کافی و شافی اس پہ تفصیلی بحث کر دی تھی، اتنا ہی کافی ہے۔ جی اگر اور کوئی سوال ہے تو وہ کریں، ورنہ آگے بحث مزید ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میرا خیال ہے انہوں نے آخری بات الہام والی کی تھی تو میں نے اسی کا جواب پھر ان کو دے دیا ہے۔
اس کے بعد میرا خیال ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے میری بات کا. چلے خیر میں اگلا سوال کرتا ہوں. دیکھیں ایک منٹ آپ اپنے ترجمے جو مرضی رہے کہ جو مرضی کرتے رہے، جو میں نے آپ کو سوال کیے تھے آپ نے اس کے مجھے جواب دیے. میں جواب 1 منٹ میں دے سکتا تھا ناصر صاحب، لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ ہمارا فہم نہیں مانیں گے، ہم جو ہے آپ کا نہیں مانتے. میں نے اس لیے آپ نہ مانیں، مرزا صاحب کا فہم بیان کیا ربی تھا. صاحب میرے خیال میں وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اگر پھر اس پہ ہم بحث تو نہیں کر رہے نا. بس میں ٹھیک ہے بلال صاحب، ٹھیک ہے کوئی بات جی شکریہ. کوئی نہیں. اچھا اس میں ایک بات پرسوں جب ہماری ہو رہی تھی تو میر سلیم صاحب نے اس میں سے ایک بات کی تھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو کہ میری بات اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دو. یہ حوالہ دے دیں کہ یہ مرزا صاحب نے کس کتاب میں کس جگہ لکھا ہے. شکریہ. میر سلیم صاحب سے ہم پوچھ لیں گے. اب سلیم صاحب نہیں ہے، وہ ان سے پوچھیں. نہیں ہے، جب وہ موجود ہوں گے ناصر صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات کوئی ایسی کوئی سلیم مرزا صاحب کی ہے؟ آپ نے میر سلیم صاحب کا حوالہ دیا، وہ آپ کو بتائیں گے. نہیں حوالہ مرزا صاحب کا ہے، بات میر سلیم صاحب نے کہی تھی. تو اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مناسب یہی ہے کہ انہوں نے جس انداز میں جو بات کی ہے وہ وہی، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کئی افراد آتے ہیں. میں کوئی حافظ نہیں ہوں کہ میری فوٹوگرافک میموری ہو کہ ہر ایک بندے کی ہر بات میں یاد رکھوں. وہ ان سے آپ کی بات ہم ڈائریکٹ جب وہ آئیں گے تو آپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حمزی بھائی. بہت شکریہ بھائی. چلے میں اب نیکسٹ کیس لیتا ہوں، آپ تشریف رکھیں. جی ٹھیک ہے شکریہ. اچھا دوسرا میرے کمنٹ جی اپنا احمدی بھائی، جی بھائی. یہ جو سوال اٹھایا ہے ابھی دوست جو آئے تھے انہوں نے جی کہ مدارج ایمان، یہ مجھے پہلی دفعہ ٹرم محسوس میں نے دیکھی ہے. یہ قرآن پاک کی کس آیت سے یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مختص کیا ہے ہمارے لیے، اور اس میں جو ایمان کی جو حالتیں ہیں یا ایمان ہے وہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بھی جگہ پر کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ کس وجہ سے، کس بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نیا ایمان داخل کر دیا ہے قرآن پاک میں کسی نے، یا کہ کوئی پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ جو بھی دوست آئیں نا اب آئندہ، ان سے ایمان کی تعریف پوچھیں پہلے کہ ہمیں بتائیں کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، جسے آپ مدارج ایمان بنا رہے ہیں وہ ہے کیا، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کون سے نئے ایسے ہیں جو نئے داخل ہو گئے ہیں قرآن پاک میں، جو ہم سے پوشیدہ ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے نا، جو میر سلیم صاحب نے اس کو لیا تھا اس پوائنٹ کو کل، میرا خیال ہے انہوں نے بڑی اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جیزی بھائی آپ 1-2 منٹ دوست لے لیں اگر کوئی